شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی اہم مقدس عظیم کتاب کو نازل فرمانے کے لیے شب قدر کا انتخاب کیا۔ ہم نے شب قدر میں قرآن کریم نازل فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں اور اس صورت کے شان نزول کے بارے میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت جو بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا تذکرہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مصروف رہا تھا۔ صحابہ اکرام تو نیک اعمال کرنے کے خوگر رہا کرتے تھے، انہیں تو بس موقع کی تلاش ہوتی تھی کہ کوئی ہمیں نیک کام کا موقع ملے اور ہم کر گزریں۔ صحابہ اکرام کو بڑی حسرت ہوئی اور اس آدمی پر بڑا رشک آیا کہ یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں ہی انتہائی مختصر ہیں، کہاں 60 اور 70 سال، کہاں 700 اور 800 سال، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی اسی رشک بھری نگاہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پرکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کی چاہت کے مطابق یہ رات ہمیں عطا فرمائی کہ وہ 1000 مہینوں تک باقاعدہ عبادت کرتے تھے۔ جب انہیں ثواب ملتا تھا، اگر کسی امت محمدیہ میں سے کسی فرد کو شب قدر حاصل ہو جائے تو گویا اس ایک رات کی برکت سے اسے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اب وہ 1000 مہینوں سے زیادہ کس قدر مہینے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق عطا فرمائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ حضور اخیر عشرے میں جس قدر محنت فرماتے تھے عبادت کرنے میں، اتنی محنت حضور دوسرے دنوں میں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ لیلۃ القدر گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ فرشتوں کے لشکر اور جھرمٹ میں دنیا میں اترتے ہیں، اور حضرت جبرائیل اور تمام فرشتے ہر اس آدمی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوتا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہو، وہ نوافل میں مشغول ہو، وہ دیگر تسبیحات میں مشغول ہو، فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ فرشتوں جیسی نورانی اور مقدس ہستیوں کا بندوں کے لیے دعائے رحمت کرنا یہ گویا قبولیت کی آخری حد ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ تم رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہمیں متعینہ طور پر بتا سکتے تھے کہ رمضان المبارک میں اس رات میں یا اخیر عشرے کی اس رات کو شب قدر متعین ہے، تو اس کا نقصان ہم بندوں کے بارے میں یہ ہوتا، جیسا کہ ہماری فطرت ہے کہ ہم بالکل وقت پر تیاری کرتے ہیں، تو پورے رمضان ہم صرف اسی کا انتظار کیا کرتے، اخیر عشرے میں بھی ہم صرف اسی رات کا انتظار کرتے رہتے جو رات پہلے سے طے کی ہو چکی ہوتی کہ اس رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مصلحت اور حکمت کے تحت اس رات کو ہی چھپا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک واقعہ بھی اس سلسلے میں منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مسجد سے لوگوں کو اسی رات کے بارے میں بتانے نکلے تھے کہ شب قدر اس دن ہوگی، اس رات میں شب قدر ہوگی، لیکن آپ مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ دو صحابی یا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں،
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رات کی تعین بھلا دی گئی، متعینہ طور پر وہ کون سی رات تھی میں بھول گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلا دیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 اور 29 کو۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ روزانہ تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا، اس میں اللہ کی گویا یہ مصلحت بھی ہو اور ہمارے لیے یہ آسانی ہو کہ آدمی اگر ایک رات سونا چاہے اور دوسری رات پوری رات باقاعدہ جاگ کر اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا چاہے تو بھی آسان ہے، ورنہ روزانہ جاگنا بھی مشکل ہو جاتا۔ تو گویا آدمی ایک رات سو لے اور دوسری رات طاق رات میں باقاعدہ جاگنے کا اہتمام کرے۔ تو گویا اس رات کی تعیین کو پوشیدہ رکھا گیا، چھپا دیا گیا۔ سب سے بڑا مقصد ہی گویا یہ ہے کہ ہم اس رات کی تلاش میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رکھیں اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنائیں، برکتوں کو ہم سمیٹیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اس میں بھی ہمارے لیے بڑی آسانی فرما دی۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے، کیا اس رات عمل کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی، وہ دعا نہایت آسان ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس دعا کو یاد کر سکتا ہے اور شب قدر میں یعنی طاق راتوں میں اس دعا کو اہتمام کے ساتھ کثرت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ اب مجھے معاف فرما دیجئے۔ ہم دنیا کے لحاظ سے دیکھیں کہ ہم دنیا کے کاموں میں بہت لمبا وقت تک جاگ لیتے ہیں، کئی راتیں بھی ہم جاگ کر گزار لیتے ہیں، شادیوں کی تیاری کا موقع ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی سیلیبریشن ہو، یا یہ کہ دوسرا کوئی اہم موقع ہو، ہم جاگ لیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی بطور خاص نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، رات ہی کی ان کی نوکری ہے، تو وہ تو باقاعدہ جاگتے ہیں، چونکہ سامنے ایک ٹارگیٹ ہے، مقصد پیش نظر ہے، تو جاگنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو بحیثیت مومن ہمارے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ طاق راتوں میں سے کسی نہ کسی رات ضرور شب قدر ہے، تو ہم اس میں جاگ کر زیادہ سے زیادہ عبادت مصروف رہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالنا نہایت ضروری ہے، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جاگنا کافی ہے، پھر ہم وہ بازاروں میں چلتے پھرتے رات جاگیں، ہم کسی جگہ بیٹھ کر گپے بازی میں رات جاگیں، صرف جاگنا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جاگنا اس رات کا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو جگا کر رات میں عبادت کے لیے خالص کرنا، نماز، طواف، نوافل اور دیگر تسبیحات کے لیے اپنے آپ کو جگانا، یہ باعث سے برکت اور باعث سے فضیلت ہے۔ ورنہ خالص جاگنے سے اور اسی طرح بیٹھ کر گپے بازی سے یا بازاروں میں ہوٹل پر بیٹھ کر یا چائے نوشی میں وقت گزارنے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آدمی شب قدر میں جاگا ہے اور اس نے عبادت کی ہے اور گویا شب قدر اس کو مل گئی ہے۔ باقاعدہ جاگ کر اپنے آپ کو عبادت میں مستغرق رکھنا، یہ اس رات کی اصل فضیلت ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو زبردستی جگائے اور پھر جاگے آدمی محنت سے اور رات کے آخری پہر میں سو جائے اور فجر کی نماز چھوٹ جائے، غافل ہو جائے، سوتے ہوئے گزر جائے، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ اپنے آپ پر مکمل اعتماد ہو۔ آدمی دن ہی میں اس کی تیاری کر لے، دن میں اپنے آپ کو نیند کی آغوش میں لے جا کر آرام دے، سو لے، تاکہ رات میں جاگنا آسان ہو جائے۔ علماء بزرگان دین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، وہ دن کے وقت کچھ زیادہ آرام کر کے اس رات کی فضیلت سے اپنے آپ کو باور کرانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری آیت جو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمائی ہے وہ یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلے نازل ہوتے ہیں، لوگوں کے معاملات کے بارے میں، لوگوں کے احوال کے بارے میں فیصلے اترتے ہیں۔ وہ فیصلے یہ ہیں کہ اس سال رمضان سے اگلے رمضان تک کون بچہ اس دنیا میں پیدا ہوگا، کون آدمی اس دنیا سے رخصت ہوگا، کون آدمی کیا کاروبار کرے گا، اسے کاروبار میں کتنا نفع ملے گا، اور کس آدمی کو کس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے نازل ہوتے ہیں، گویا نافذ ہوتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پورے سال کا یہ احوال تھما دیتے ہیں، رجسٹر باقاعدہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس سال یہ فلاں آدمی کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا، تو کتنا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنے آپ کو اس رات میں عبادت کر کے ان فضیلتوں کا اور اپنا نام اچھے لوگوں کی فہرست میں درج کرانے کی کوشش کریں۔